السلام علیکم سر. سر چونکہ آپ کا تعلق اسلام کی تجویز کے ساتھ ہے اور آپ اس میں تحقیق کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، تو اس میں ایک آج کے دور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہم 21st سینچری کے اندر ہیں. تو 21st سینچری کے اندر جو اسلام کی تحقیق ہے، جو اسلام کی آگے تجویز چل رہی ہے، اس کے اندر ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم ماڈرنائزیشن کے اندر رہ رہے ہیں، پوسٹ ماڈرن ایرا کے اندر رہ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو ماڈرن ایرا ہے یا پوسٹ ماڈرن ایرا ہے یہ اسلام کے مخالف ہے. حالانکہ یہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایک طرح کی ایک تھیوری ہے جس کو ہم اپنی چیزوں کی تجدید کے لیے لے کے آگے چلتے ہیں، لیکن اسلام کی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا اور اس میں ایک مسکنسیپشن کریٹ کرنا، اس کو آپ کس نظریے کے ساتھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ایک لائبریری کی چیز ہے یا کچھ اور ہے؟ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اس میں جو مین میں سمجھتا ہوں نا کہ جو مین آبجیکشن سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب کوئی انسان دلائل پر بات کرنے لگتا ہے، کیونکہ ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم اینڈ اسپیشلی ماڈرنزم اٹ تھرائیوز آن ریشنل تھاٹس اینڈ ساؤنڈ آرگومنٹ. تو جب آپ اس بنیاد پہ اسلام کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں جو شروع کے لوگوں نے کی ہیں اس پر انگلی اٹھانا شروع کرتے ہیں، تو ایک دم ایک پر ریئیکشن آتا ہے کہ جو کام انہوں نے کیا کیا وہ غلط ہے، اور جو شروع کے لوگوں نے کیا وہ کس طرح غلط ہو سکتے ہیں، آپ کس طرح صحیح ہیں. یہ اس کا ایک زاویہ ہے بہت میجر. اور آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں جس کو ماڈرن اسلام بھی کہہ لیں، وہ دراصل قرآن کی ان دلائل کو لے کر چلتے ہیں جو قرآن کے اندر سے نکلتے ہیں، جس کو سیاق و سباق کہتے ہیں. تو وہ چیزیں ان کو ٹکراتی نظر آتی ہیں. دراصل جو لوگوں نے بات کی پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، یعنی 100 ایئرز 200 ایئرز آفٹر دی مائگریشن، تو وہ دراصل وہ اصل بات ہوتی ہے، اوریجنل بات، تو لوگ وہ تیار نہیں ہوتے اس کو ابزارو کرنے کے. جی سر بالکل اسی طرح ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کیا جو ہم اسلام کے اندر تھوڑا سا یہ وقفہ دیکھتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتے، تو اس میں کیا جو ریشنلٹی کی کمی ہے اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس پہ سب سے بڑی وجہ ریشنلٹی کی کمی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے برِ صغیر کے دو جو بہت بڑے مدرسہ ہیں، یہ اسکول آف تھاٹس کون سے، دیوبند اینڈ بریلوی، دونوں کے دونوں جنگ آزادی کے بعد 1857 کے بعد وجود میں آئے. وہ کیوں وجود میں آئے؟ کیونکہ 1857 کی جنگ جب ہم ہار گئے، جو لوکل سے انگریزوں کا راج مسلط ہوا، تو اس کے ریئیکشن پہ جو مسلمان علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایسے ادارے بنا لیں، نہ ان کا اثر ہم لیں نہ ہمارا اثر باہر جائے. تو وہ ایک فزیکل باؤنڈریز بن گئی دیوبند ادارے کی اور بریلوی کی، اینڈ مینٹل باؤنڈریز آلسو. سو مینٹل باؤنڈریز ور ویری ڈینجرس. انہوں نے اپنے اسی چیز پر ہی کاربند رہے. یعنی آج کا جو مسلمان عالم ہے، میں تو یہ کہتا ہوں وہ اسلام کا عالم نہیں ہے، وہ دیوبند عالم ضرور ہوگا، وہ بریلوی عالم ہوگا، وہ شیعہ عالم ہوگا، وہابی عالم. آپ کو قرآن کا عالم ملے گا کیونکہ وہ اپنے فرقے کو لے کر چلتے ہیں. بالکل سر، آپ نے یہ چیزیں بہت اچھے سے کلیئر کر دی ہیں کہ کیسے ایک مسلمان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. اب اس میں سر ایک میرا اور کوشچن ہے کہ آج کے دور کے اندر 21st سینچری کا جو انسان ہے، کیا جو اسلام ہے اس کو 21st سینچری کے اندر پوسٹ ماڈرن ایرا کے اندر کوئی تھوڑی سی اسپیس دیتا ہے رہنے کی، یا یہ ہمارے لوگوں کی جو ہمارے مسلمان ہیں ان کی کم علمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرنائزیشن ہے، جو ماڈرن ایرا ہے، وہ اسلام کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں یہ فلاسفیز تو آتی رہے گی، یہ سب رد عمل ہے. میں یعنی کہ یہ عرض کروں رینیسنس کیا چیز تھا، نشاط ثانیہ جو آپ کہتے ہیں، وہ پوپ جو پاپائیت کے خلاف رد عمل تھا، اور ماڈرنزم رینیسنس کے خلاف تھا، ایک ون اسٹیپ اپ، اور ماڈرنزم کی بیسس پر اب پوسٹ ماڈرنزم کی ایک اسٹیپ آگے. تو یہ اسٹیپس تو چلتے رہیں گے. اسی کے اندر سوشلزم آیا، مارکسزم آیا، کمیونزم آیا، کیپٹلزم آیا، لیکن اسلام اپنی جگہ روز روشن پیرا برقرار ہے. اس کا ایک خدا ہے، قرآن ہے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ بالکل ویسا جیسے حضور علیہ السلام کے اللہ نے اتارا حضرت جبریل کے ذریعے. تو وہ ہم آہنگ ہے، ہر دور کے ساتھ قرآن کی تعلیم ہم آہنگ رہے گی. اس کی صرف شرط یہ ہے کہ مسلمان کو ریشنلی دیکھنا پڑے گا.
یعنی وہ اپنے جو جذباتی تعلق ہے اپنے فرقے کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اس سے بالا تر ہونا پڑے گا، پھر اس کا ہم آہنگی نظر آئے گی، ورنہ ٹکراؤ ہی نظر آئے گا۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بائسنس سے باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا اور ریشنلٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ آپ کی بات ہے، آپ کے ساتھ میں کرنے جا رہا ہوں کہ اب آج سے 1400-1500 سال پہلے مدینہ پاک کی ریاست تھی اور وہاں پہ مسلمان رہتے تھے اور وہاں پہ اسلام کا آغاز ہم دیکھتے ہیں۔ سو آج کے دور کے اندر جو ماڈرن عراق کے ساتھ لوگوں کا کنیکشن نہیں بن رہا، خاص طور پہ مسلمانوں کا، تو میرے خیال میں کیا مسلمانوں کو اس دور کے اندر چلے جانا ہے یا اسی دور کو آگے ایک فردر ایولیوشن کے ساتھ لے کے چلنا ہے؟ دیکھیے فنڈامنٹل وہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، فنڈامنٹل تو چینج نہیں ہوگا، تو جو نیا دور آئے گا اس کے ساتھ آپ نے ہم آہنگ ہونا ہے۔ یہی ہمارے دین کی اسٹرینتھ ہے، ہم آہنگی ہی اسٹرینتھ ہے، اس کے لیے اجتہاد آپ کریں گے۔ علامہ اقبال کا سب سے بڑا جو ہمارے لیے تحفہ ہے، وہ انہوں نے مسلمان کو دعوت دی کہ وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کرے، وہ اشتہاد کی بنیاد پر یہ میں آگے چلی۔ اشتہاد کا یہ مطلب قطع نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کو ڈسریگارڈ کر دیں، قرآن کو ڈسریگارڈ کرتے نہیں، اس بنیاد پر آپ آگے اپنے آپ کو ریکنسائل، ری الائن کریں گے ود دی ماڈرن اینڈ دی ٹائمز، کرنٹ ٹائمز۔ بالکل سر، آپ نے یہ بالکل کلیئر کر دیا کہ جو فلاسفی آف اسلام ہے وہ ہر دور کے اندر، اب اگر 21st سینچری چل رہی ہے تو 22nd سینچری کے اندر بھی انسان کو ایک کنیکشن پرووائڈ کرتا ہے، کوئی شک نہیں۔ اور آنے والے دور کے اندر بھی وہ اب جو اسلام کی فلاسفی ہے کہ اسلام پوری دنیا کے لیے اور آنے والے ہر دور کے لیے بنے، تو اگر ہم اس چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس بات پہ عمل کرتے ہیں، تو دین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ ہر دور کے لیے، ہر طرح کے انسان کے لیے اور ہر دور کے انسان کے لیے۔ اس پہ کوئی شک نہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر، ویلکم۔